سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ امت یک نظر کن لی خمسة مطفی بها والوباء الحاتمہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام و شورائے اسلام نقیب بزم اور بالخصوص طالبان علوم مصطفیٰ بالخصوص پردہ نشین خواتین اسلام اور اس محفل میلاد میں دور و نزدیک سے شرکت کرنے والے پیارے پیارے عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ایک مرتبہ اور محبت کا نذرانہ بارگاہ رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی جیسی عقیدت رسول سے ویسا پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علی نام ہی نام ہے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا،
راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ رتبہ یہ صدیق کا ہے یہ سید، رتبہ صدیق کا یہ ہے سید، سب فضیلتوں کے جامع ہے نبوت کے سوا، سب فضیلتوں کے جامع ہے نبوت کے سوا۔ پہلے میں مصیبتوں میں تھا، اب مصیبتیں مصیبت میں ہیں۔ پہلے میں مصیبتوں میں تھا، پہلے میں مصیبتوں میں تھا، اب مصیبتیں مصیبت میں ہے۔ کیسے بدلا یہ نظارہ یا علی کہنے کے بعد؟ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مرحبا یا رسول اللہ۔ پہلے میں مصیبتوں میں تھا، اب مصیبتیں مصیبت میں ہے۔ ارے کیسے بدلا یہ نظارہ یا علی کہنے کے بعد؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کہنے کے بعد عزیزان گرامی، ہے کوئی مرد مومن جو حیدر قرار کا نعرہ لگا سکے؟ نعرہ حیدری، علی، حیدری، علی، حیدری، علی، حیدری، علی۔ اشرف الاولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تاج الاولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اشرف تکبیر۔ الحمدللہ اب لگ رہا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں، اب لگ رہا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ باقیدہ پیش فرمائیں۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مختصر سے وقت میں ذکر نبی کروں گا اور کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے سامنے پیش کروں گا، جسے ہم اور آپ کو سننا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے۔ سنوا ہوبے کہ سنوا ہوبے نا؟ سنتے ہی ہوبے پاپوئی عمل کرتے ہوبے۔ سننا بھی ہوگا اور عمل کرنا بھی ہوگا۔ کون کون ہے جو سننا چاہتا ہے؟
اور کون ہے جو سونا چاہتا ہے؟ الحمدللہ سب بیدار ہیں، دن کو ہوشیار بھی ہیں، رات کو بیدار بھی ہیں، چاہے ان کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ حضور اشرف الاولیاء سے جب محدث اعظم نے یہ کلام حضور اشرف الاولیاء کو جب یہ سنایا تو حضور اشرف الاولیاء مسکرا کر کہے کہ ارے بھائی جان، ہم لوگوں کو تو نہ دن میں چین ہے نہ رات کو چین ہے، اور جب تربت میں جائیں گے تو بھی چین نہیں ہے۔ حضور اشرف الاولیاء نے یہی کہا کہ حضرت نہ ہمیں دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے اور نہ ہی تربت میں چین ملے گا۔ محدث اعظم نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ دن میں بھی مریدین، رات میں بھی مریدین، اور قبر میں جاتے ہیں تو بھی مریدین۔ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں ایک ایسا چمن دیا بحمدہ تعالی، وہ چمن آج پھل پھول رہا ہے، اور اس چمن سے نرالے نرالے گلاب مہکتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ جو خواب حضور اشرف الاولیاء نے دیکھا تھا وہ خواب ہم مریدوں کے حصے آیا کہ ہم اس خواب کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے خواب باقی ہیں۔ حضور اشرف الاولیاء نے خواب دیکھا تھا، فرمایا تھا کہ میرے اس ادارے سے صرف عالم ہی نہیں، صرف فاضل ہی نہیں، صرف قاری اور حافظ ہی نہیں نکلیں گے، بلکہ میرے اس ادارے سے پروفیسر بھی نکلیں گے، انجینئر بھی نکلیں گے، ڈاکٹر بھی نکلیں گے۔ تو ابھی یہ مشن جاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ان عمارتوں کو دیکھیں۔ حضور اشرف الاولیاء نے تو دیکھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس ادارے کی شاخ پورے ہندوستان میں پھیلیں گی، جس کی ایک نظیر زندہ جاوید نظیر اجمیر شریف میں ہے۔ وہاں بھی خواجہ غریب نواز نے اپنے قرب میں مخدوم اشر مشن کو جگہ عطا فرمائی، اس لیے کہ آپ مخدوم اشر مشن کو پسند کرتے ہیں، مخدوم اشر مشن کو چاہتے ہیں، اور اشرف الاولیاء مخدوم اشر مشن کو۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا چاہنا مشن کو ہے اور اشرف الاولیاء کا چاہنا آپ کو ہے۔ اے میرے پیارو، حضور اشرف الاولیاء کی روح آج بے انتہا خوش ہے اور دعائیں دے رہی ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں کو آباد رکھے، خوشحال رکھے، اور انفشار کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پیش فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اے بھائی ادھر دیکھو، لقد من اللہ
अलल मुमिनीना इस बासा फीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान हुआ कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो अब ये गौर करो मोमिनो कि अल्लाह का एहसान कहाँ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें खाने पीने को दिया, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें अच्छा से अच्छा पहनने को दिया, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अल्लाह ने तुम्हें रहने को मकान दिया, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाकर पैदा किया, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें चलने फिरने उठने बैठने की ताकत दी, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? क्या अल्लाह ने कहीं एहसान जतलाया? नहीं जतलाया। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, एहसान नहीं। अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाकर पैदा किया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त भी एहसान नहीं जतलाया कि जब तुम देखने की ताकत रखते थे, बोलने की ताकत रखते थे। अल्लाह ने एहसान तब जतलाया जब तुम्हें अपना महबूब दे दिया। क्या मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया? अरे मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें अपना रसूल दिया। कहाँ दिया? तो रब ने फरमाया फीम दिलों में। तो रसूल कहाँ है? उन अक्ल के अंधों को तब भी नजर न आया जब रसूल मदीने को रवाना हुए, जब रसूल ने हिजरत का इरादा किया, मक्के को तर्क करने का इरादा किया, अपने घर से निकले, उनके सामने से गुजर गए, देख ना सके, पत्थर लग गया था। उन अक्ल के अंधों के अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। मेरे मुस्तफा गुजर गए, उन्हें खबर नहीं। मुस्तफा जाने रहमत गुजर गए, खबर नहीं। तो वो जो कहते हैं कि मुस्तफा तो हमें दिखाई नहीं देते, तो कह दो कि पत्थर गुजरा होगा। जो तुमने फेंका वो तुमने नहीं बल्कि मैंने फेंका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, अशरफुल औलिया का दामन, अशरफुल औलिया का दामन। मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अजीज़ान गिरामी, अब वो कहें कि अच्छा चलो हमारी अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया है, क्या तुम्हें रसूल दिखाई देते हैं? तो उनसे कह दे रहा, कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ हमारे दिलों में। कहा सबूत लाओ तो ये आयते करीमा पढ़कर तिलावत कर देना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम। रसूल तो हमारे दिलों में उतारे गए, रसूल हमारे दिलों में है। हमें रसूल को देखा है तो अपने दिल को देख ले, रसूल हमें नजर आ जाता है। अजीज़ान गिरामी, रसूल उन्हें नजर आएंगे जिनका दिल मैला नहीं होगा, जिनका दिल मैला नहीं होगा, साफ सुथरा होगा, उसे रसूल नजर आते हैं। जब दिल साफ था
ابو بکر کا تو وہ صدیق بن کر چمکے، جب دل صاف تھا، جب دل صاف ہوا عمر کا تو وہ عدالت کے ساتھ چمکے، جب دل صاف ہوا عثمان کا تو وہ ذوالنورین بن کر چمکے، اور جب دل صاف ہے مولا علی مشکل کشا کا تو وہ حیدر قرار بن کر چمکے، شیر چمکے، مشکل کشا بن کر چمکے۔ عزیزان گرامی، اور جب دل صاف ہوا وقت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، اور خود چمکنے کی طلب چاہیے تو یہ کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ رسول ہمارے دلوں میں ہے۔ اب جب دل میں رسول ہے تو وہ رسول کیا اخلاق کیا ہے، اس رسول کا کردار کیا ہے، اس رسول کی گفتار کیا ہے، اس رسول کا مسکرانا بھی کیسا مسکرانا ہے۔ جب دل میں ہے رسول، جب قلب و جگر میں ہے رسول، ارے رسول تو ہماری آنکھوں میں نگاہوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، رسول تو ہماری جان ہے، رسول تو ہماری جان ہے۔ عزیزان گرامی بتاؤ جان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ارے جان جب رسول کو مانا تو جب رسول نے کہا کہ کون ہے جو مجھ پر اپنی جان نثار کر دے تو ایک صحابی اٹھے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، دوسرے اٹھے انہوں نے جان قربان کر دی، تیسرے اٹھے انہوں نے قربان کر دی، حتیٰ کہ 14 صحابہ نے اپنی جان کی نذر پیش کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں لیکن آپ پر آج نہیں آنے دے سکتے۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ جانے تو قربان کر سکتے، یا حبیب اللہ آپ کو اگر کوئی دشمن چوٹ پہنچائے، نقصان پہنچائے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، ایسا عشق پیدا کرو نا، ایسا عشق تمہیں اس وقت تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوگا جب تم اپنے دل میں رسول کا حلیہ بساؤ گے، رسول کا تصور کرو گے کہ رسول کا حسن بھی کیسا حسن تھا۔ جانتے ہو میرے حضور کا حسن کیسا حسن تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ بڑی خوبصورت تھے، زلیخا فدا ہو گئی تھی کہ نہیں؟ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشتیں زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ کا اخلاق کوئی کیا بیان کرے گا؟ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا؟ ذرا تڑپ پر کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، مکے کی وہ وادی کہ جہاں پر کفر نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی تھی، مکہ وہ کعبہ کہ جس میں 365 بت تھے، جہاں پر کوئی لات و عزا کو پوج رہا ہے تو کوئی کسی کو اپنا معبود بنائے ہوئے، کوئی کسی سے اپنا دل کا حال رکھ رہا ہے، تو کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کسی کو سجدے کیے جا رہے ہیں، تو کہ کوئی ان داتا بنا دیا گیا ہے اسے پوج رہے ہیں کہ یہ ہمیں ان دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں، یہ ہمیں دولت دیتے ہیں اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں، یہ ہمیں ان دیتے ہیں اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں۔ مکے میں بھی کچھ لوگوں نے ایسوں کو بت بنا رکھا تھا
जो उन्हें तालीम दे उन्हें भगवान मान ले, जो उन्हें रिस्क दे उसे भगवान मान ले। लेकिन वहां पर मेरे मुस्तफा का नूर रोशन क्या हुआ कि वो बुत सर के बल गिर पड़े। वो काबा जो मरकज़े अकीदत भी है, मरकज़े मोहब्बत भी, जब हुजूर पैदा हुए तो वो काबे की तरफ सजदा कर दिया। उस काबे ने काबे का सजदा किया। अज़ीज़ाने गिरामी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो कुफ्र के माथे पर वसीला छूट गया। अल्लाह 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 अल्लाह। उस मक्के में ऐसा भी नौजवान था जिसका मालिक बड़ा ही जालिम और जाबिर था। उस नौजवान गुलाम को बुखार हुआ, ठंडक का जमाना था, रात का वक्त था, उसका काम चक्की पीसना था, आटा पीसना था, चक्की चलाना था, ये उसका काम था। उसने अपने मालिक से कहा, मालिक आज रात मुझे छुट्टी दे दो, मैं तो सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा लेकिन आज मुझे छोड़ दो। अल्लाह अकबर। मालिक बड़ा जालिम और जाबिर था। उसने 2 कोड़े मारे और जो उसने चादर ओढ़ रखी थी उसको छीन लिया और ठंडक में उसको फेंक दिया। वो ठिठुरता हुआ, कांपता हुआ, मजबूर, करता भी क्या करता, मजबूर होकर के चक्की पीसने लगा। अल्लाह अकबर। उधर से रहमत का गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। उधर से रहमत का गुजर क्या हुआ, मेरे मुस्तफा ने को गवारा ना हुआ। मेरे मुस्तफा बेचैन हो उठे और उस नौजवान के पास पहुंचे। वो नौजवान जो गुलाम था, वो नौजवान जो बुखार में मुब्तला था, वो नौजवान जो कांप रहा था, वो नौजवान जो परेशान था, मेरे मुस्तफा को देखा ना गया। मेरा मुस्तफा ने कहा, ऐ नौजवान, ला आज मैं तेरा काम किए देता हूँ, ला आज मैं तेरा काम किए देता हूँ। तू जा करके इत्मीनान से लेट जा, सुबह तेरा मालिक जब उठेगा तो ये गेहूं पिसा हुआ मिलेगा। रात भर मुस्तफा जाने रहमत ने चक्की पीसी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस रात भर मुस्तफा जाने रहमत ने उस नौजवान गुलाम का काम किया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने उस गुलाम को जीत लिया, उस लम्हे जीत लिया, एहसान तले दबा दिया। मेरे मुस्तफा के एहसानात तो अगर शुमार किए जाए तो जिस्म के बाल कम पड़ जाए। मेरे मुस्तफा के एहसानात बेशुमार है, तो कोई क्या शुमार करेगा, वो भी शुमार ना कर सका और उसी वक्त शहीदा हो गया और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो कलमा पढ़ा तो मालिक को नागवार गुजरा। कह रहे ये क्या हुआ, मेरा गुलाम है और कलमा मुस्तफा का पढ़ रहा है, मेरा गुलाम है और गीत मुस्तफा के गा रहा है, मेरा गुलाम है और तारीफे मुस्तफा की कर रहा है, मेरा गुलाम है और एहसानात मुस्तफा के गिना रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस मालिक ने उस गुलाम पर चाबुक मारना शुरू किया, कोड़ों की बरसात कर दी, फिर भी उसने कलमा को ना छोड़ा। मालिक ने कहा, ऐ नौजवान गुलाम, अपनी जिंदगी पे तरस खा, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा, अगर फिर भी तू बाज ना आया तो मैं तुझे हलाक कर दूंगा। तू कलमा को छोड़ दे, अपनी जिंदगी को बचा ले। अगर तू कलमा मुस्तफा को तर्क कर देता है, तुम सुन, ये मक्का गवाह हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम मुस्तफा की गुलामी को छोड़ दो, तुम मुस्तफा की चाकरी को छोड़ दो, तुम मुस्तफा के कलमे को छोड़ दो, तुम मुस्तफा के दीन को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। जिस पर मेरे मुस्तफा के अखलाकियात की छुरी चल गई हो, भला अब उसे कौन क्या मार सकता हो।
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے دل کو میرے مصطفیٰ نے غائل کر دیا اسے اور کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، مالک نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی اور بھاری بھرکم پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ میرے مصطفیٰ کو اس نوجوان غلام کا کرہنا گوارا نہ ہوا۔ ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، اس غلام کو میرے لیے خرید۔ ارے وہ جتنی اس کی قیمت لگائے گا ابو بکر تم دے دو، یہ میرا غلام، اسے خرید لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر گئے، مصطفیٰ کے لیے اس غلام کو خرید لیا۔ وہ غلام جب مصطفیٰ کا ایسا ہوا تو اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا مدینہ المنورہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں لوگوں کو بلاتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لوگ ان کی آواز پر کھینچے آتے، کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی۔ عزیزان گرامی، بڑی مشکل سے لوگوں نے مصطفیٰ کو پایا ہے جی، اور جب پا لیا مصطفیٰ کو پھر کسی کی طرف دیکھنے کو ان کا جی نہ چاہا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، یہ کردار مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، میرے مصطفیٰ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، میرے مصطفیٰ کے گفتار جیسے کسی کی گفتار نہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی طرح۔ بھلا یہ ممکن ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کیا یہ ممکن ہے؟ کسی کا اخلاق مجھے مصطفیٰ کی طرح ہو؟ کسی کا کردار میرے مصطفیٰ کی طرح ہو؟ کسی کا چال چلن میرے مصطفیٰ کی طرح ہوگا؟ ارے میرے مصطفیٰ تو وہ ہے کہ لہو لہان ہے پھر بھی دعا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ جس نے دیکھا اس کا ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو ایمان کے آئینے سے، وہ صحابی بن گیا۔ خاتمہ ہوا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بن گیا۔ اے میرے پیاروں، تو سوچو کہ صرف مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لینا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا، صحابی بن گیا۔ اگرچہ اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اگرچہ اس نے ایک دن کا روزہ بھی نہ رکھا ہو، اگرچہ اس نے زکوٰۃ بھی نہ دی ہو، ایمان لایا، شہید ہو گیا۔ بتاؤ صحابی ہوگا کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ اور جانتے ہو صحابی کا مقام یہ ہے کہ 200 خواجہ سے بھی بلند، قطب و فرید سے بھی بلند۔ عزیزان گرامی، تو یہ مقام انہیں کیسے حاصل ہوا؟ یہ مقام انہیں مصطفیٰ کے دیدار سے حاصل ہوا۔ صرف دیکھ لو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ لیکن آج حال یہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نبی کے ہیں، لیکن ان سے سیکھو کہ جنہیں زمانہ نبی کا غلام کہتے، اس لیے کہ ان کا اخلاق بھی میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا، ان کا کردار بھی میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا، ان کا بولنا بھی میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ عزیزان گرامی، اے میرے پیاروں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر لیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اس میں کوئی بڑکپن نہیں ہے، اس میں کوئی افضلیت نہیں ہے کہ تم کہتے پھرو زمانے کو، اے زمانوں سنو سنو، اے لوگوں سنو سنو، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا وفادار ہوں۔ اس میں کوئی افضلیت نہیں،
ارے افضلیت تو تب ہے جب زمانہ تمہیں دیکھے اور پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زمانہ تمہیں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ نبی کا غلام ہے، زمانہ تمہیں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ نبی کا وفادار ہے، تب جا کر کے بات بنتی ہے۔ جی ہاں اے میرے پیارو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہمیں یہ مقام حاصل ہو تو رسول کے بن جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمیں تمہیں دیا ہے اسے اختیار کر دو، اور جس چیز سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اے میرے پیارو، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں ایک بہترین عمل دیا ہے، وہ عمل استغفار کا ہے۔ تو وقت آ چکا ہے کہ ہم استغفار کی جانب دل کو مائل کیا جائے، اور جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر اس طریقے سے بیٹھ جائیں، اور اپنی نگاہوں کو بند کریں، اور اپنے ہاتھ کو ناک پہ باندھے اور تصور شیخ کریں، اور اپنی عمر کو کہ ان لمحات کو یاد کریں جن میں آپ سے خطائیں ہوئی ہیں، جن میں آپ سے گناہیں سرزد ہوئی ہیں۔ یاد کریں کہ آپ کا بچپن کیسا، آپ کی جوانی کیسی، آپ کا بڑھاپا کیسا۔ اور جب یاد آ جائے تو ندامت کے آنسو لیے بارگاہ خدا میں پیش کرتے چلے جائیں، اور وسیلہ بنائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا کا خیال آئے، دوسری طرف دل مائل ہو تو اپنے ناف پہ زور دیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی خطائیں نظر آنے لگیں۔ پڑھیے جیسا میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے حبیب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا اللہ، تو ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، اور ہمارا حشر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ فرمانا۔ آمین آمین آمین۔ عزیزان گرامی، جس نے بھی سچے دل سے توبہ کر لیا ہے وہ یقین جانے کہ ایسا ہی ہو چکا ہے کہ جیسا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے آپ ہو چکے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص جب اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا، جی ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
اگر گناہ پہاڑ کے بوجھ کے برابر ہو تو کیا اللہ تب بھی گناہ کو بخش دیتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی مصطفائی جوش میں آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ گناہ کو بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کام آتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد یہ ہوتے ہیں اللہ گناہوں کو تب بھی بخش دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بتائیے آپ کہ مختصر سے وقت میں ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ پروردگار کے حضور اسے پیش کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ آپ کے گناہوں کو بخش دیا۔ کہاں بخشا؟ آپ کے جیتے جی زمین پر۔ بتاؤ یہ اچھا عمل ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، تو اسے سال میں ایک ہی مرتبہ کرو گے یا جب پیر صاحب آئیں گے تبھی کرو گے یا پھر تنہائی میں بھی کرتے رہو گے؟ ارے بولو نا بھائی، کچھ ہی لوگ بولنا ہے، بولو نا بھائی۔ تنہائی میں کرتے رہیں گے۔ ارے سب لوگ بولو تب تک ہم بولتے ہی رہیں گے، پوچھتے رہیں گے۔ ارے بولو، سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں استقامت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بیدار کرانا چاہتا ہوں اور اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ ایک میں اگزامپل دیا کرتا ہوں اور آج میں مناسب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگزامپل آپ کے تفہیم کے لیے میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اے میرے پیارو، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دے تم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، آپ نے دعوت مجھے دی، میں نے قبول کیا، میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آیا ہوں کہ نہیں آیا؟ بتاؤ، اگر میں نہ آتا تو؟ ارے بولو نا، خوش ہوتے ہیں کہ دکھی ہوتے ہیں؟ لیکن آپ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں گندا کپڑا گندا لباس پہنے آپ کے پاس آتا تو آپ خوش ہوتے؟ ارے بولو نا بھائی، آپ کو کسی نے دعوت دی کہ میرے گھر آنا اور آپ گندا سندا لباس پہن کے چلے جاؤ، کیا وہ خوش ہوگا؟ وہ لباس کے جس کو پہننے سے بدبو آئے، وہ لباس کے جس کو اگر کوئی دوسرا سونگ لے تو بے ہوش ہو جائے، وہ لباس پہن کے اس رشتہ دار کے پاس جاؤ، کیا وہ تمہیں انٹروڈیوس کرائے گا؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے سسر لگتے ہیں؟ ارے بتاؤ نا بھائی، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا؟ تعارف کروائے گا، چنوائے گا؟ کیوں نہیں چنوا رہا؟ کیونکہ تم گندے ہو، تم نے گندا لباس پہنا ہوا ہے۔ تم اچھے تو ہو، بہت اچھے ہو، لیکن تم نے گندا لباس رکھا جس کی وجہ سے تمہیں پسند نہیں کیا جا رہا۔ تو اے مومنو سنو، اللہ نے بھی ہمیں تمہیں دعوت دی ہوئی ہے، اس کے حضور جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہیں حکم دیا اور یہ بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دعوت ہے کہ تمہیں موت آنی ہے، تمہیں زندگی نہیں ملی اس سے پہلے تمہیں دعوت دے دی گئی۔ تم بعد میں پیدا کیے گئے ہو لیکن دعوت تمہیں پہلے دی گئی ہے۔
یہ بتاؤ کیا یہاں قریب میں کوئی قبرستان نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، سو گئے ہو کیا؟ تو یہ بتاؤ کیا اس قبرستان میں تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا باپ ہے تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے تو کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جائے گا، لیکن جانا سب کو ہے۔ پروردگار نے دعوت دی ہے، پروردگار نے تمہیں دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ سواری کبھی نہیں آتی ہوگی، جب سواری آ جائے گی تمہیں جانا ہی ہے۔ کیا تم نے انتظام کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے لباس کو صاف کیا؟ کیا تمہارے پاس صاف ستھرا کپڑا ہے بھی یا نہیں ہے؟ جب تم اپنے رشتے دار کے پاس جاتے ہو تو 10 دن پہلے سے انتظام کرتے ہو کہ وہ فلاں جگہ جانا ہے، شادی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس کے بعد چھیلا پیدا ہوا ہے، دعوت دی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس کے بعد ولیمہ۔ تو تم پہلے سے انتظام کرتے ہو، نیا نیا کپڑا سلواتے ہو، اور وہ کپڑا جو سب سے اچھا ہو اسے تم پہن کر کے رشتہ دار کی شادی میں جاتے ہو، رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہو تمہارے لباس گندے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو یہ لباس، یہ کپڑے تمہارے کب صاف ہوں گے؟ جب تم استغفار کرو گے۔ عزیزان گرامی، پیش خدا نامہ اعمال ہوگا، کچھ ہوں گے جو اللہ کا انعام، اس کا فضل پائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے غضب اور اس کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اے مومنوں، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہے یا اس کے انعام کا سامنا کرنا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، انعام چاہیے یا عذاب؟ انعام۔ تو انعام کب ملے گا؟ جب تم اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے بارگاہ خدا میں لے جاؤ گے، اور یہ لباس تمہارے نامہ اعمال ہیں، یہ لباس تمہارے نامہ اعمال ہیں۔ اگر یہ صاف ستھرے رہے تو اللہ کے انعامات کے حقدار ہوگے، اور یہ گندے ہوئے تو اللہ کے عذاب، اس کے جاہ و جلال کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے جاہ و جلال کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اگر چلتی ہے تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کی چلتی ہے، اگر چلتی ہے تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ اے میرے پیارو، مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بہترین شریعت دی ہے، لیکن آج ہم اسی شریعت کو بھولے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، آج ہم نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا، جبکہ یہ بھی کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ رسول کے ہم غلام ہیں، کیا یہ غلام کو شیوا دیتا ہے کہ رسول کو ٹھنڈک نہ پہنچا؟ ارے بولو نا بھائی، یہ بتاؤ کہ یہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں کہ آپ کے گھر پیر صاحب آئے، آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملے؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ پیر صاحب کو تمہاری خدمتوں کی ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب کو تمہاری خدمتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رسول پاک کو تمہاری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رسول پاک کو تمہاری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے پیارو، رسول تو تمہیں انعام دلوانا چاہتے ہیں، تمہیں ثواب دلوانا چاہتے ہیں۔ اے میرے پیارو، اگر تم واقعی رسول کے ہو تو رسول کے بن کے تو دیکھو، پھر دیکھو زمانہ کیسے تمہیں عزت دیتا ہے، پھر تمہیں در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک در کو مضبوطی سے تھام لو، سمجھو، ایک در کو، ایک ہی در کو مضبوطی سے تھام لو، یہ در مصطفیٰ،
قسمت سوار لو. در مصطفیٰ ہے، اسے تھام لو اور اپنی قسمت کو سوار لو. اے مومنو، مصطفیٰ جان رحمت نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. میرے مصطفیٰ نے جو بھی احکامات دیے اس میں تمہارے فائدے ہیں. لیکن آج ہم نماز کو بھی چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں. ساری سماج کی برائیاں ہم میں ہیں اور پھر کہتے ہو کہ سماج برا ہو گیا. سماج برا نہیں ہوتا، اسے لوگ برا بناتے ہیں. سماج برا نہیں ہوتا، یہ سماج بہت اچھا ہے، آپ بہت پیارے ہو، بہت سندر ہو، بس تھوڑی سی کمیاں ہیں، بس تھوڑی سی کمیاں، اس کمیوں کو صحیح کر لو. یقین جا پیارو، اگر یہ کمیاں درست ہو گئی، تمہاری صحیح ہو گئی، دور ہو گئی، تو تم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، تم سے پیارا کوئی نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے ہو، اور جو مصطفیٰ کا ہو وہ سب سے پیارا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور در مصطفیٰ اور در خدا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.